سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله حاضرین کرام، قرآن کریم کے دو مختلف جگہوں سے آیات کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے تکبر کا علاج۔ انسانی جسم کو کچھ بیماریاں جسمانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، چھوٹے موٹے امراض ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ اپنی جگہ ہے، اور بعض امراض جو ہیں بڑے خطرناک سمجھے جاتے ہیں، کینسر ہے، ٹی بی ہے، جی کسی کو اور کوئی مرض ہے، جوائنٹس ہے، یہ سارے جسمانی امراض کہلاتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسانی جسم کو جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسانی جسم کو کچھ وہ امراض لاحق ہوتے ہیں جنہیں باطنی امراض کہا جاتا ہے۔ باطن کے معنی چھپے ہوئے، بظاہر مرض نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں وہ مرض ہے اور اس شخص کے اندر ہے، اور وہ شخص اس کا مریض کہلائے گا۔ تو باطنی امراض بہت سارے ہیں، مثال کے طور پر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور بہت سارے ہیں۔ انہی میں سے ایک باطنی مرض، اس کا نام ہے تکبر۔ تکبر بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور تکبر سے ہی متعلق یہ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی کا حق تمہیں تو ہے ہی نہیں۔ بڑائی کا حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کو زیبا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے الکبریا کا لفظ استعمال کیا، بڑائی، اور اس جملے کو کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الکبریاء للہ، الکبریاء لہو، کہ اس کے لیے بڑائی ہے، لیکن لہو کا لفظ پہلے لائے ہیں۔ یہ جو تقدیم اور تاخیر ہے، یہ جو آگے پیچھے کرنا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے اس میں بڑی معنی خیز باتیں ہیں، اور عربی زبان کے لحاظ سے لہو کو پہلے لانا یہ کہلاتا ہے کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ بڑائی صرف اور صرف سزاوار ہے اللہ ہی کو۔ یہ جو ہم اردو میں ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر عربی زبان میں لہو کو پہلے لائے ہیں۔ لہو کو مقدم کرنا
وہ اپنی جگہ ہے، اور پھر لہو کے اندر جو لام ہے وہ بھی تخصیص کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کے لیے مخصوص ہے اور کسی اور کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اور پھر جہاں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو ناموں کا تذکرہ ہے، العزیز زبردست طاقت والا، الحکیم زبردست حکمت والا۔ بات یہ ہے کہ بڑائی کی وجوہات صرف دو ہی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی وجہ زبردست طاقت والا، تو اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایسی طاقت والا ہے کہ صرف اس کے ایک اشارہ کن کی ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے اشارہ کن کی ضرورت ہے، جیسے ہی کن کہا جو بھی چیز جس کے متعلق اشارہ کیا فوراً وہ کام ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد الحکیم، اور اس طاقت میں یہ بھی بات ہے کہ جو شخص طاقتور ہے، ایسے نہیں کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، نہیں، الحکیم حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ جو العزیز اور الحکیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئیں، اس کے متعلق چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اصمعی رحمہ اللہ، اور بڑے امام ہوں یا چھوٹے امام ہوں، کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی دو چار لوگ بیٹھے ہوں، 8-10 افراد ہوں، 150 افراد ہوں، تو علماء حضرات، ائمہ حضرات واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو ایک مجمع تھا، اس مجمع میں ایک دیہاتی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، بالکل گاؤں دیہات کا، ایسا لگتا تھا اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ گاؤں دیہات کا آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، امام اصمعی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان میں انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، جو اس وقت کے امام ہیں ان سے بھی، آج کل کے جو امام ہیں ان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں تو آیات ایسی ہیں کہ جسے کہتے ہیں آیات متشابہات، کئی وقت آدمی غفور الرحیم ہے، اس کو عزیز الحکیم پڑھ لیتا ہے، کئی وقت عزیز الحکیم ہے علیم الحکیم پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آیات متشابہات ہیں، ایک جیسی آیتیں ہیں، ملتی جلتی آیتیں ہیں، تو یعنی بے خیالی میں منہ سے لفظ نکل جاتا ہے۔ جان بوجھ کی غلطی چونکہ نہیں ہوتی، نماز کی حالت میں بھی اور غیر نماز میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو حضرات وعظ و تقریر کر رہے ہوں، جو حضرات نماز پڑھا رہے ہوں، ان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو امام اصمعی رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھ لیا واللہ غفور الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ہاتھ کاٹا جائے، اس کے بعد ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ امام صاحب آپ نے آیت غلط پڑھی ہے، واللہ غفور الرحیم یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تم حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کیا ہو؟ اتنا مجمع بیٹھا ہوا کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ہوتا یہ بسا اوقات کہ مجمع میں حافظ، قاری، عالم بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے استاد ہے، وہ سبق پڑھا رہا ہے، شاگردوں میں ظاہر حافظ، قاری، عالم میں بہت سارے جاننے والے ہیں، تو یا تو متشابہ سب کو لگ جاتا ہے، یا سب کا خیال ہوتا ہے کہ استاد جی جب کہہ رہے ہیں تو یہی صحیح ہے۔ اب وہ کوئی شاگرد تو تھا نہیں، ایک عام آدمی تھا، دیہاتی آدمی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کے آخر میں جو پڑھا ہے وہ غلط ہے، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، آپ نے پڑھا ہے واللہ غفور الرحیم، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، تو جو بخشنے والا وہ کیسے حکم دے سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹو؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم کوئی بڑا غفور الرحیم ہاتھ کاٹنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ جو غلطی بتا رہے ہو کیسے بتا رہے ہو؟ کیا تم حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو؟ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن دیہات کا رہنے والا ہے، عربی زبان
اس کی مادری زبان ہے، کہہ رہے زبان کے اصولوں کے لحاظ سے واللہ غفور الرحیم یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب سب پریشان، کہا بھائی لاؤ قرآن شریف لاؤ کھول کے دیکھو۔ قرآن شریف منگوایا گیا، جب کھول کے دیکھا تو اس کی بات صحیح نکلی کہ وہاں پر تھا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو اللہ کی طاقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، زبردست طاقت والا اس نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اللہ کی زبردست طاقت ہے کہ ایسا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد الحکیم حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر حکمت بھی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو 10 کو عبرت ہوگی، پھر دوسرا کوئی ایسی جرات نہیں کر سکا۔ اسلامی سزائیں جو مقرر کی گئیں وہ اسی لیے مقرر کی گئی ہیں کہ ایک کو سزا ملتی ہے تو 10 کو بلکہ 100 کو عبرت ہوتی ہے۔ تو واللہ عزیز حکیم کا لفظ آیا تھا اس آیت کریمہ میں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو العزیز الحکیم پر امام اصمعی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اور اس میں خاص بات یہی تھی کہ العزیز الحکیم کے جو معنی ہیں وہ اس آیت میں بالکل فٹ آ رہے تھے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ یہاں العزیز الحکیم کا لفظ بالکل صحیح ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلطی سے کسی شخص کے منہ سے نکل گیا، جیسے امام صاحب سے ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے امام ہیں پھر بھی ان سے غلطی ہو گئی کہ بجائے واللہ عزیز حکیم کے انہوں نے واللہ غفور الرحیم ان کے منہ سے نکل گیا، تو اس شخص نے جو ٹوکا بالکل صحیح ٹوکا اور اس نے بالکل صحیح غلطی پکڑی، جبکہ وہ شخص نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ مفتی، لیکن اپنی عربی زبان میں مہارت تھی، گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا، عربی زبان صحیح معنوں میں اسے آتی تھی، لہذا اس نے یہ غلطی پکڑ لی۔ تو عزیز اور حکیم کی صفت یہاں پر بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ایک دیہاتی کو کس قدر عبور تھا عربی زبان پر، اور کس طرح سے اس نے عربی زبان اس کو جو آتی تھی اس کی بنیاد پر اتنی بڑی غلطی وہ سامنے لے آیا۔ تو بات چل رہی تھی تکبر سے متعلق۔ تکبر کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ کوئی شخص بھی بڑائی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں تک جو بات کہی گئی، میں نے 2 آیتیں پڑھی گئی تھیں، اس میں سے پہلی آیت سے متعلق یہاں تک بات ہوئی۔ اب آئیے دوسری آیت۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کی تعداد تھی 4000 اور مسلمان تھے 12000۔ اپنی جو تعداد کی کثرت تھی اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی نظر اس پر چلی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا ہے، بڑائی میں مبتلا کر دیا۔ ارے صاحب ہم تو 12000 ہیں، یہ 4000 ان کو تو ہم بالکل صفا چٹ کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ابتداءً مسلمانوں کو کچھ شکست ہونے لگی۔ وہ 4000 کافر 12000 مسلمانوں پر غالب آنے لگے، سب پریشان ہو گئے، اور سب نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام توبہ استغفار کی۔ جب توبہ کیا، استغفار کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانسا پھر پلٹ گیا، پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے سوچنے لگے کہ آج تو میدان ہمارا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ابتداءً شکست ہوئی، پھر جب غلطی پر تنبیہ ہو گئی، توبہ کی، استغفار کیا، تو فتح و کامرانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تم تعداد میں زیادہ تھے، پھر بھی کہنا چاہیے تمہاری تعداد کا زیادہ ہونا تمہارے کوئی کام نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی کہ شروع میں نظر تمہاری جو ہے نا وہ ہماری نصرت سے ہٹ گئی تھی۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی مسلمان کے، تبھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو مسلمان تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تکبر سے ہی متعلق تصوف اور سلوک میں کیا بات کہی گئی ہے؟
تصوف اور سلوک کا حاصل کیا ہے؟ تصوف اور سلوک کا حاصل ہے اپنے آپ کو مٹا دینا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بہت بڑی علمی شخصیت، ان کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا، بہترین خطیب تھے، بہترین ادیب تھے، اتنی بڑی شخصیت، وہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں کہاں پر؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس۔ اور جب آئے ہیں تو آنے کے بعد سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ حضرت میری تو سمجھ میں نہیں آتا تصوف کیا چیز ہے۔ اب اتنی بڑی علمی شخصیت کو یہ سمجھانا کہ تصوف کیا چیز ہے بڑا ہی مشکل کام تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بھائی آپ جیسے عالم فاضل شخص کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ البتہ بڑوں سے جو میں نے سنا ہے اسی کا میں تکرار کر دیتا ہوں۔ تکرار کرنے کے کیا معنی؟ دہرانا۔ اردو میں بھی ایک تکرار ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بحث، تکرار، جھگڑا کرنا۔ تو یہ اردو کا بحث، اور یہ اردو کا تکرار نہیں ہے، بحث والا، تکرار والا، جھگڑے والا نہیں، یہ عربی کا تکرار ہے۔ عربی زبان میں تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا، دہرانا۔ تو فرمایا کہ جو بڑوں سے میں نے سنا ہے میں اسی کو دہرا دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ جب دل میں اللہ کی بڑائی کا آفتاب بلند ہو تو تکبر کے سارے ستارے جو ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں آ جائے تو پھر کسی اور کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی، پھر کسی اور کی بڑائی بھی نہیں آئے گی، اور اپنے آپ کو بھی بڑا نہیں سمجھے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے، تکبر سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کا تصور جمایا جائے۔ ذرا غور کیجئے، جن حضرات نے اللہ کی بڑائی کا تصور اپنے دل میں اس کو جگہ دی، ان کا کیا بلند مقام اور کیا بلند مرتبہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ظاہر بے شمار صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی یہ بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، دور سے بھی راستے میں ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور فرمایا کہ دیکھیے آپ کے وہ صحابی آ رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، ان کا آپ خصوصی طور پر استقبال کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ زمین پر ابو ذر غفاری کی جتنی شہرت ہے اس سے زیادہ شہرت ان کی آسمانوں میں ہے، فرشتے ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جانتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کوئی خاص عمل ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ ہاں ان کا خاص عمل ہے، اور وہ خاص عمل کیا ہے کہ یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے حقیر میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ حقیر، مجھ سے زیادہ گیا گزرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ دنیا والوں میں، زمین والوں میں ان کی شہرت جتنی ہے اس سے زیادہ شہرت ان کی آسمانوں پر ہو گئی، تمام فرشتے ان کو جاننے لگے۔ اور آگے چلیے، تکبر کیسی خطرناک چیز ہے، کس کس طریقے سے شیطان ورغلاتا ہے، تو ساری زندگی بہکاتا رہتا ہے، اور بالکل جو آخری وقت آتا ہے جس کو کہتے ہیں حالت نزع، اس وقت بھی شیطان بخشتا نہیں ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص یہاں اس دنیا سے جو جائے تو ایمان ساتھ نہ لے جائے، ایمان کو لوٹنے کی شیطان پوری فکر کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان پر نزع کی کیفیت طاری تھی، لگ رہا تھا کہ اب ان کا آخری وقت ہے۔ اب جب آخری وقت ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کے آس پاس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ تلقین کا لفظ جو استعمال کیا گیا، اردو میں تلقین کچھ اور معنی ہیں، عربی زبان میں تلقین کے کچھ اور معنی ہیں۔ اردو میں تو یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کوئی بھی بات نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں، نہیں سمجھا رہے ہیں، یا اس کو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ رہا تو بھئی پڑھ لو۔ تو جس شخص پر نزع کی کیفیت طاری ہے اسے ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھو، نہیں، تلقین کے یہ معنی نہیں ہے۔ تلقین کے معنی یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، متوسط آواز سے
کلمہ دہرایا جائے، 2-4 اشخاص جو بھی قریب میں ہیں وہ کلمہ دہرائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کے سامنے کلمہ دہرایا جائے گا وہ سنے گا تو خود بخود اس کی زبان سے بھی ادا ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی تو سمجھ لیجیے کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو ایک بزرگ پر نزع کی کیفیت طاری تھی، جو شاگرد وغیرہ تھے سب جمع ہو گئے اور ان کے قریب وہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساتھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور بزرگ جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب سب حیران، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت ان کی کچھ بہتر ہوئی اور نزع کی کیفیت سے پھر دوبارہ واپس آیا، ایسا رہا کہ اب طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور ہم نے سنت طریقے کے مطابق کلمے کی تلقین کی، آپ کے سامنے ہم کلمہ پڑھنے لگے تو آپ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو نجات پا گیا، تیرا تو کام ہو گیا، تیرا بیڑا پار ہے۔ میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک میرے کلمہ میری زبان پر نہ آ جائے اور کلمے کی موت مجھے نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ موقوف ہے اللہ کے کرم پر، اور یہ عنایت اسی پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو جو فنا کر دے گا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو یہ انعام ملے گا کہ انشاءاللہ العزیز کلمے پر اس کی موت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ مثال مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور بزرگوں نے فرمایا اس کے برعکس بھی ہے کہ جسے اللہ نہ رکھے اسے سب چکھیں۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے اللہ سے رجوع نہیں کیا تو ساری دنیا والے پھر تمہیں تنگ کریں گے، اور اللہ سے رجوع کر لو گے تو پھر تم سمجھ لو کامیاب و بامراد ہوگے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ صاحب جان مال ہم سب کچھ اپنی پوری قوتیں صرف کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ترقی کر جائے۔ اولاد کی ترقی کے لیے کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دینی اعتبار سے ان کی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیوار گر گئی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار صحیح کر دی، اور کیوں صحیح کی کہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور یہ ان بچوں کے کام آتا، اس لحاظ سے دیوار صحیح کر دی۔ اور یہ نیکی کا کام کیوں کیا گیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک تھا۔ معلوم ہوا باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور اسی طرح سے اولاد کی نیکی باپ کے کام آتی ہے۔ اور وہ باپ بھی یہ نہیں تھا کہ جن بچوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا باپ تھا یا دادا تھا، نہیں، باپ دادا پردادا ہوتے ہوئے 7ویں پشت میں ایک آدمی تھا، 7ویں پشت میں ایک انسان نیک تھا، اس کی نیکی کے اثرات ان بچوں کو مل رہے ہیں، ان کی نیکی کے سمجھیے ثمرات اس کو مل رہے ہیں، اور ان کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تکبر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے خاموش نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ جب کوئی ان کے ذہن میں نقطہ آتا تو فوراً سامنے لاتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی سواری استعمال کرے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال۔
اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور جمال کو اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے حال حلیے میں رہنے پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اچھے حال حلیے میں رہنا یہ تو مطلوب ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اچھے حال حلیے میں رہو، خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے حال حلیے سے اپنا حال حلیہ ایسا رکھے کہ دیکھنے والا اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے حال حلیے میں رکھے کہ سامنے والا سمجھے کہ ہاں بھائی اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو اپنے آپ کو صحیح حال حلیے میں رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ الگ چیز ہے۔ صحیح حال حلیے میں رہے لیکن بڑا نہ سمجھے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ اور تکبر اور غرور تو وہ چیز ہے جس کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ یہ جسے ہم آج ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، یہ کسی زمانے میں معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کہاں اتنی بلندی پر تھا، کہاں ایک دم ذلت و خواری کے گڑھے میں گر گیا۔ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اسی ایک وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ اس نے تکبر کیا اور اس نے کہنا چاہیے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ تکبر تھا جو اسے لے ڈوبا۔ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، جگہ جگہ تذکرہ ہے، کہیں قارون کا تذکرہ ہے، کہیں اور اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، کسی کو دھنسا دیا، کسی کے اوپر آسمان سے بارش پتھروں کی ہوئی، غرض ہے کہ مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے ترم خواہ ہیں، ہم سے زیادہ تو عقل مند کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آدمی کی سوچ یہ ہو جائے تو وہ یہی سوچ اس کو لے ڈوبتی ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تمام باطنی امراض سے، اور خاص طور سے اس باطنی مرض سے جس کا نام تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب، اس نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے وہ طریقے ہم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ ایوب خان صاحب آئی سی یو میں ہیں، سلیم صاحب کی نواسی اور سائم صاحب کی نانی خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یوسف خان صاحب علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ریاض صاحب کی والدہ مرحومہ اور شہزاد صاحب کے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ
المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا نبي رحمة الله السلام علينا وعلى الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم اني ظلمت نفسي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب عظمت الہی صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا. خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.